اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے انسانی جسم اور روح کا ایک گہرا تعلق رکھا ہے۔ جسم روح کے لیے ایک برتن کا کام کرتے ہیں۔ روح انسان کے جسم میں نہ ہو تو یہ جسم بیکار ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو اپنے نام سے نہیں پکارا جاتا۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر ہے، حافظ ہے، عالم ہے، یا کسی کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اب اس کو اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا، بلکہ اب اس کو پکارا جاتا ہے کہ میت کو غسل دے لیا ہے یا نہیں، میت کو کفن پہلا دیا ہے یا نہیں، میت کو اٹھانے میں کتنی دیر ہے، جنازے کو کتنی دیر ہے۔ اب اس کا نام ختم ہو گیا۔ تو جیسے ایک جسم کے لیے غذا ہے کہ اس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تو جسم صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح ایک روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کے پیارے طریقے، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے طریقے کو اپنانا، یہ روح کی غذا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر ایک حکم کو پورا کیا اور پیارے نبی کے مبارک طریقوں پر عمل کیا، ان کی روح طاقتور ہوتی تھی۔ 3 دن کھانا نہیں کھایا ہوا ہوتا تھا لیکن میدان فتح کر کے آ جاتے تھے۔ ایک صحابی کئی کافروں کو جہنم واصل کر دیتے تھے، 2-3 دن کے فاقے ہوتے تھے، لیکن اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہوتے تھے تو روح ان کی طاقتور ہوتی تھی۔ روح کی غذا اللہ کے احکامات، حضور کے طریقے۔ تو جیسے ہم اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ایسے ہی ایک روح کی جو غذا ہے ہم اس کا بھی ہر وقت خیال کریں۔ ہماری روح جو ہے طاقتور ہوگی تو ہم اعمال کریں گے، اعمال کا دل کرے گا کہ میں یہ نیک عمل کروں۔ جب ہماری روح کمزور ہو جائے گی، دیکھیں ایک جسم ہے، آپ اس کا خیال نہیں رکھتے، بیماری آ گئی، بخار ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں پرہیز کرنی ہے، تو آپ اس سے پرہیز کریں گے تو آپ کا بخار ٹھیک ہوگا، آپ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا جسم صحت مند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں فلاں کام بھی کر لوں، فلاں بھی کر لوں، جو کام ہے وہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ جب آپ کو کمزوری بھی ہے، بخار بھی ہے، جسم صحت مند نہیں ہے، تو پھر آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ جسم کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے دل نہیں کر رہا۔ پہلے جو بڑے سے بڑا کام آسانی سے کر لیتے تھے، اب بخار کی وجہ سے یا جسم کی کمزوری کی وجہ سے دل نہیں کرتا کہ اس کام کو میں کروں۔ اسی طرح جب ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے میرے دوستو، تو جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو ہمارا دل نیکی کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دل نیکی کی طرف نہیں جاتا۔ آج کا صحت مند نوجوان اگر روحانی طور پر کمزور ہو چکا ہے، وہ صحابہ کرام جو 90 اور 95 سال کی عمر میں جہاد کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر میدانوں میں چلے جاتے تھے، کیا وجہ تھی؟ ان کی روح طاقتور تھی، روح کی غذا انہوں نے مکمل رکھی ہوئی تھی۔ جیسے آج ہم نے جسموں کی غذا کو پورا کیا ہوا ہے، روح کی غذا کو کمزور کیا ہوا ہے۔ جب ہم روح کی غذا پوری کریں گے تو میرے دوستو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز میں سردیوں کا
मौसम गर्म बिस्तर को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा जब हमारी रूह ताकतवर होगी। रूह कैसे ताकतवर होगी? हम सारे दिन के जो अमाल हैं, मामूलात हैं, खाना पीना और हर एक अमल को हम जब प्यारे नबी के मुबारक तरीक़ों पर पूरा करें, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। रूह ताकत, आपको पता लगे ना लगे, आपको महसूस हो ना हो, जब भी आप एक सुन्नत पर अमल करेंगे आपकी रूह को ग़िज़ा मिल जाएगी, आपकी रूह ताकतवर होगी। जब आपकी रूह ताकतवर होगी फिर अमाल करने को दिल करता है। जिस्म कमज़ोर होता है तो किसी काम का दिल नहीं करता, रूह कमज़ोर होगी तो नेक अमाल का दिल नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, सहाबा किराम के बेशुमार वाक़यात हैं। ग़ज़वा बदर को देख लिया आप। जंगे बदर में जब सहाबा किराम जिहाद के निकले 313, आगे कितने काफिर थे, इधर से 313, वो अभी ऐसे सहाबा कि उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। वही जो हाथ में कुछ था छोटा मोटा उठाया हुआ, लेकिन एक बाकायदा जंग की तैयारी नहीं थी। लेकिन आप सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखें, बदरी सहाबा किराम की ज़िंदगियों को उठा कर देखें। 100% मेरे दोस्तों, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले, अल्लाह के अहकामात को पूरा। किसी सहाबी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये सहाबी बेनमाजी थे, ये सहाबी सुन्नत पर अमल नहीं करते थे, ये सहाबी फलां दीन का काम नहीं करते थे। किसी सहाबी के बारे में हम नहीं कह सकते। तो फिर मेरे दोस्तों, उनकी रूह ताकतवर थी तो 3 दिन का फाका बर्दाश्त करके जंगों के जंगे को फतह कर लिया करते। 313 सहाबे हैं, हुजूर ने सबको बिठा दिया। तो हुजूर ने कहा, मैं एक इशारा तुम्हें करूंगा, तुमने उठकर खड़े हो जाना है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ए मेरे सहाबा, दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई ज़मीन और आसमान से बड़ी है, जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान से बड़ी है। तो एक सहाबी उठे, या रसूलल्लाह, मैं ईमान लाया हूँ, मुसलमान हुआ हूँ, अल्लाह के अहकामात पर अमल करता हूँ, क्या मुझे जन्नत मिलेगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ तुम्हें ज़रूर जन्नत मिलेगी। तो वो सहाबी खजूरें खा रहे थे। खजूरें, सुलैम बिन हमाम गालिबन उनका नाम था। तो वो खजूरें खा रहे थे, ऐसे ही सामने अपने खजूरें गोद के अंदर रखी हुई और उसे खा रहे। पता नहीं कितने दिन का फाका था, जंग की तैयारी तो नहीं थी, ना ही कोई उनके पास नाश्ते का इंतज़ाम, ना ही रात के खाने का इंतज़ाम, ना कोई बकरे शकरे या ऊँट वगैरह, कुछ नहीं था। लेकिन वो खजूरें खा रहे थे। अब खजूरें खाते खाते हुजूर को क्या कहने लगे, या रसूलल्लाह, जब मुझे जन्नत मिलनी है तो फिर इनके खजूरों के ख़त्म होने का इंतज़ार मैं क्यों करूं? तलवार उठाई और जंग में जाकर शामिल हो। नाश्ता नहीं किया हो, रात का खाना नहीं है, पता नहीं कितने दिन से भूखे हैं, खजूरें खा रहे हैं भूख की वजह से। लेकिन जब अल्लाह के महबूब ने कहा कि दौड़ो उस जन्नत की तरफ जो ज़मीन और आसमान से बड़ी, जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान से बड़ी है, तो उस सहाबी ने कहा, अब मैं इन खजूरों के ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों करूं? क्या चीज़ थी वो इस चीज़ जो उनको उभार रही थी? उनकी रूह ताकतवर थी। रूह ताकतवर कैसे बनी हुई थी उनकी? हुजूर के मुबारक तरीक़ों पर अमल करते थे, अल्लाह के अहकामात को पूरा करते थे। एक सहाबी आई, उनको दौरे पड़ते थे, कि ऐसे कि अपने बाल खोल लेना, चीखना चिल्लाना और अपने कपड़े उतार लेना। हुजूर के पास है, या रसूलल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, मुझे दौरे पड़ते हैं और ऐसी हालत होती है कि मैं अपने कपड़े उतारती हूँ। आप देखें हुजूर ने क्या फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं कि अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा दे, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ कर दूं, तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। अब देखें, जिस्म कमज़ोर है ना, बीमार हुई भी है, जिस्म कमज़ोर है, बीमारी की हालत में है, रूह का इम्तिहान लिया जा रहा है।
اگر کہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تمہارا جسم ٹھیک ہو جائے، اللہ تمہیں شفا دے دے، اور اگر کہو تو میں تمہارے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے جنت مل جائے گی؟ ہاں یا رسول اللہ میرے آپ جنت کی دعا کر دیں، یہ بیماری مجھے ٹھیک ہے۔ کیسی عورتیں تھیں دیکھیں، مرد تو مرد، تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تو خوش ہو گئی۔ پھر جاننے لگی یا رسول اللہ آپ میرے لیے ایک اتنی دعا اللہ سے کر دیں کہ یہ دورے مجھے پڑتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں اس حالت میں اپنے جسم سے کپڑے اتار لیتی ہوں وہ آپ دعا کر دیں کہ میں اپنے اس بیماری کی حالت میں وہ کپڑے نہ اتارا۔ تو حضور نے دعا فرما دی، چونکہ ان کو کئی سال دورے پڑتے رہے لیکن اتنی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جنت بنوا لی۔ روح طاقتور تھی۔ جب میرے دوستو ہم روح کی غذا کو پورا کریں گے پھر ہمارا اعمال کرنے کا دل کرے گا۔ جب ہماری روح کمزور، آج کیا کہا جاتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، پھر جب گھر میں فوت کی ہوتی ہے وہاں میوزک کیوں نہیں چلایا جاتا؟ گھر میں کسی اصال ثواب کا پروگرام رکھا جاتا ہے وہاں میوزک کیوں نہیں چلایا جاتا؟ میرے دوستو یہ ایک مسلمان ایمان والے کے لیے یہ الفاظ صحیح نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا قرآن ہے، روح کی غذا حضور کے مبارک اور نورانی طریقے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو مٹی لگائی ہے جنت کی مٹی، آپ نے فرمایا میری قبر اور میرے حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو آپ کے مبارک جسم سے ایک مٹی لگ گئی وہ جنت کی مٹی ہے۔ تو جب حضور کے ایک جسم سے نکلنے والا عمل ہے اس عمل کی کتنی اللہ نے برکت رکھی ہو۔ جب اسی عمل کو ہم اپنے جسم پر سجا لیں گے، اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو میرے دوستو ہماری کتنی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو اس کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے میرے دوستو، ہمارا ہر ایک عمل جو ہے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے، حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے۔ آپ حضور کے ایک طریقے کو اپنا لیں، چاہے وہ کھانے کا عمل ہے، چاہے بیت الخلاء میں جانے کا عمل ہے، سونے کا عمل ہے، کوئی بھی ایک طریقہ آپ جب اپنائیں گے آپ کی روح کی غذا پوری ہو جائے گی، اس کو غذا ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کو محسوس ہو نہ ہو۔ لیکن اب جب 100% سنت پر عمل کرنے لگ جائیں گے پھر آپ کے لیے صبح فجر کی نماز میں سردیوں کے موسم میں بستر چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ آج کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی دعا کرے فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا؟ اٹھایا نہیں جاتا۔ ہماری روح کمزور ہو چکی ہے۔ دکان کے لیے تو ہم سردی کے موسم میں بارش ہے جو مرضی ہو جائے 9 بجے 10 بجے دکان کے لیے کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ جسم طاقتور ہے۔ وہی جسم ہے صبح نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ روح کمزور ہو گئی۔ روح ہماری طاقتور ہوگی تو ہمارا اعمال کرنے کا دل کرے گا۔ روح ہماری کمزور ہو جائے گی ہمارا اعمال کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور روح کو طاقتور ہم نے بنانا ہے حضور کے مبارک طریقوں سے۔ ہم نے صبح اٹھنا ہے، پھر سارے دن کے کام بھی کرنے ہیں، کھانا بھی ہے، سب نے دکانداری بھی کرنی ہے، گھر کے معاملات بھی کرنے ہیں، اور گاہکوں سے ڈیلنگ بھی کرنی ہے۔ ہر ایک عمل کے اندر ہم یہ دیکھیں ہمارے پیارے محبوب کا طریقہ کیا تھا، ہمارے پیارے محبوب کا طریقہ کیا تھا۔ ہم ان اعمال کو شروع کر دیں۔ میں نے کھانا کھانا ہے حضور کے طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا۔ جب میں یہ عمل شروع کر دوں گا میری روح کو غذا ملنا شروع ہو جائے گی۔ جب میں یہ سنت والے اعمال زندہ کروں گا پھر اللہ رب العزت اس کی برکت سے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا سب، ہر ایک عمل کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔
جب ہم سنت کے مطابق اعمال کریں گے نا میرے دوستوں، پھر ہمیں اللہ رب العزت اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے نماز پڑھنا آسان ہوگا، فجر کے نماز میں اٹھنا آسانی سے ہوگا، عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، درود شریف کی برکتیں آپ نے فضیلتیں بہت سنی ہوئی ہے نا جی۔ اگر یہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو درود شریف کے ساتھ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، یہ اگر نہ بھی ہوتی تب بھی ہم پر فرض تھا، حق بنتا تھا کہ ہم حضور پر درود پڑھتے۔ کیوں؟ ان کے احسانات ہی اتنے ہیں، امت پر احسانات ہی اتنے ہیں۔ اگر یہ فضیلتیں اور یہ برکتیں نہ ہوتی پھر بھی ہم درود پڑھتے۔ لیکن میرے دوستو، آج جو ہے ہمیں تجارت کا طریقہ ہی نہیں پتہ، دکانداروں کو تجارت کا طریقہ پتہ نہیں، کھانا کھانا، پانی پینا یہ ہر کسی کو معلوم ہے، پھر بھی اس پہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ دکانداروں کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر کوئی دکان بنا کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو سنت سے ہٹ کر کریں گے تو ہمارے لیے اس میں برکت بھی نہیں ہوگی اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر بھی نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے دکاندار ہیں گاہکوں سے لڑ پڑتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ گاہک کو ڈیل کیسے کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ اگر گاہک آپ سے کوئی چیز لے جائے، اس کو واپسی کرنا، اس کے اندر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اگر وہ بغیر عیب کے آپ کو واپسی کر رہا ہے، وہ آپ اس کو واپس رکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہے۔ تو ہر ایک عمل کو میرے دوستو سنت طریقے کے مطابق ضرور کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق